پیری مریدی کا نظام یا قرآن کی زبان میں جو تزکیہ ہے، احسان کا نظام ہے، وہ اسی لیے ہے کہ انسان کے اندر انسانی صفات پیدا ہو جائے۔ تصوف کا نام آتا ہے تو ایسے تو صحت مند رہتے ہیں، لیکن تصوف کا نام آتا ہے تو ان کو 103 ڈگری کا بخار آ جاتا ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، تصوف کا نام سن کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کو سمجھانا ہو، وہ پوچھے کہ یہ تصوف کیا ہے، تو آپ ان کو کہیے کہ تصوف اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ انسان حقیقی انسان بن جائے۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ری نوٹ ویلنیس نووا، داد، کھاد، کھجلی، فنگل انفیکشن اور اس کے علاوہ بڑی بڑی بیماریوں کا بھروسہ مند علاج۔ ری نوٹ اس نووا ایک لاجواب دوا۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ کہ یہ جو تصوف و سلوک کا نظام ہے، یہ جو پیری مریدی کا، جس کو عام زبان میں کہتے ہیں پیری مریدی کا نظام، یا قرآن کی زبان میں جو تزکیہ ہے، احسان کا نظام ہے، وہ اسی لیے ہے کہ انسان کے اندر انسانی صفات پیدا ہو جائے۔ اگر کوئی آدمی آپ سے پوچھے کہ تصوف کیا ہے، اس لیے کہ بہت سے ہمارے بھائی ہوتے ہیں، تصوف کا نام آتا ہے تو ایسے تو صحت مند رہتے ہیں، لیکن تصوف کا نام آتا ہے تو ان کو 103 ڈگری کا بخار آ جاتا ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، تصوف کا نام سن کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کو سمجھانا ہو، وہ پوچھے کہ یہ تصوف کیا ہے، تو آپ ان کو کہیے کہ تصوف اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ انسان حقیقی انسان بن جائے۔ انسان کو حقیقی انسان بنانے کی محنت کا نام ہے تصوف و سلوک۔ انسان کا دل پاکیزہ ہو، انسان کی روح تر و تازہ ہو، انسان کے اندر بہترین کردار آئے، انسان کے ذہن و فکر کا انداز بدل جائے، انسان کے عمل کے اندر پختگی آ جائے، یہ ہے تصوف۔ انسان اور آسان کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، انسان پہلے کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، اس کے بعد وہ عمل کرتا ہے۔ ارادہ پہلے ہوتا ہے، عمل بعد میں ہوتا ہے۔ ارادے سے بسم اللہ ہے، پھر انسان عمل کی طرف بڑھتا ہے۔ تصوف یہ سکھاتا ہے کہ تم ارادہ بھی بہترین کرو اور تمہارا عمل بھی اچھا ہو جائے، نیت بھی تمہاری درست ہو اور عمل بھی تمہارا درست ہو۔ اسی کی محنت کا نام ہے تصوف و سلوک۔ نیت بھی پاکیزہ ہو، عمل بھی اچھا ہو، یہ ہے اس نظام کا خلاصہ۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، محدث، بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے زمانے کے ایک بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، ان کا نام تھا مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، پنجاب کے رہنے والے تھے اور مجاہد آزادی تھے اور زبردست مقرر تھے، بہترین تقریر فرماتے تھے، لیکن ان کو تصوف کے بارے میں اطمینان نہیں تھا، اشکالات تھے۔ حالانکہ بہت اچھے عالم تھے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر عالم ہر چیز کو گہرائی سے سمجھنے والا ہو، اور ان کے ذہن میں بہت سے اشکالات تھے، سوالات تھے۔ خود بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رائے پور جا رہا تھا، حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں۔ یہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب بہت بڑے شیخ تھے، اتنے بڑے آدمی تھے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے سامنے دو زانوں بیٹھتے تھے، اور جب اجتماعات میں جاتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور وہاں سے واپس آتے تھے تو 3 دن ان کی خانقاہ میں جا کر رہتے تھے، اور کہتے تھے کہ لوگوں سے ملنے کی وجہ سے دل پر جو غبار آ جاتا ہے اس کو دھلنے کے لیے میں یہاں آتا ہوں۔ ہمارے بڑوں کے اندر احساس تھا اپنی اصلاح کا، وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں ضرورت ہے۔ آج کل تو ماشاءاللہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پہلے زمانے میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے تھے،
اور دوسرا اس زمانے میں یہ حقیر فقیر پیدا ہوا ہے. بس درمیان میں پورا زمانہ خالی ہے. ہمارے بڑوں کی اصلاح کی طلب دیکھی. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا شخص ان کی خانقاہ میں جا کر رہتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ دل پر غبار آ جاتا ہے، اس کو دھلنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوتا ہوں. اب سنیے، وہ جا رہے تھے حضرت شاہ عبد القادر صاحب کے ہاں. بڑے بڑے علماء ان کے ہاں جاتے تھے اپنی اصلاح کے لیے، اپنے اندر اخلاق و کردار پیدا کرنے کے لیے. تو یہ بھی جا رہے تھے اور راستہ سہارنپور سے ہو کر گزرتا تھا، اور سہارنپور میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ قیام فرماتے تھے. وہی ان کا وطن تھا. تو یہ جا رہے تھے تو حضرت شیخ الحدیث کی خدمت میں بھی آئے، اور چونکہ بے تکلفی تھی تو کہنے لگے، جاتے جاتے ملاقات کر کے کہنے لگے کہ مولانا زکریا، میں جا رہا ہوں شاہ صاحب کے یہاں، شاہ عبد القادر صاحب، میں جا رہا ہوں شاہ صاحب کے یہاں اور آپ سے ایک سوال کر کے جا رہا ہوں. آپ جواب ڈھونڈ کر رکھیے گا، واپس آؤں گا تو جواب لوں گا. یعنی سوال میرا بہت مشکل ہے، اچھی طرح کتاب پڑھ کے رکھیے گا اور پوری تیاری کر کے رکھیے گا، جب میں آؤں گا تو جواب لوں گا. تو انہوں نے کہا کیا سوال ہے؟ مولانا حبیب الرحمن صاحب نے کہا کہ یہ تصوف کیا بلا ہے، تصوف کیا بلا ہے، یہ جواب آپ مجھ کو دیجیے گا جب میں واپس لوٹ کر آؤں. حضرت مولانا زکریا صاحب نے اسی وقت فرمایا کہ آپ واپسی میں جواب کیوں لیں گے، ابھی جواب سنتے جائیے. تصوف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات ہے، اور تصوف کی انتہا ان تعبد اللہ کانک تراہ ہے. 2 حدیثیں پڑھ دی اور ابتدا اور انتہا بیان کر دی. کہا تصوف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات ہے، مطلب یہ کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. بخاری شریف کی پہلی روایت ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت اگر اچھی ہوگی عمل درست مانا جائے گا، نیت اگر خراب ہوگی عمل ضائع چلا جائے گا. اور تصوف کی انتہا یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ، تم اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کر رہے ہو، ایسی تم اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. صرف نماز نہیں، ہر عبادت اور زندگی کے ہر مرحلے میں یہ خیال رہے کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. یہ احساس دل میں جمایا جائے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جب آرام کرنے کی غرض سے لیٹتے تھے تو ہمیشہ پیر سمیٹ لیتے تھے، پیر موڑ کر پھر آرام فرماتے تھے. کسی نے ان سے کہا کہ حضرت آپ پیر پھیلا لیا کیجئے، آپ کو راحت ہوگی. حضرت نے فرمایا میں بھی پیر پھیلانا چاہتا ہوں، مگر ایک دم سے خیال آتا ہے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، بس پیر سمیٹ، اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. یہ احساس رگ و پے میں سما گیا، یہ احساس ان دل میں رچ بس گیا کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. غور کر لیجئے یہ کتنی بڑی دولت ہے. اگر کسی انسان کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے یا میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو وہ ہر گناہ سے بچے گا، ہر غلطی سے بچے گا، ہر خامی سے بچے گا، ہر کوتاہی سے بچے گا. اس کو ہر وقت یہ خیال ہوگا کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. آپ غور کیجئے، اگر کسی کو یہ احساس ہو کہ اس کے والد اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ گناہ کرے گا. اس کے شیخ اس کو دیکھ رہے ہیں، گناہ کرے گا. اس کے شاگرد اس کو دیکھ رہے، گناہ کرے گا. اس کے محلے کے لوگ دیکھ رہے ہیں، گناہ کرے گا نہیں. جب اللہ کے دیکھنے کا احساس قائم ہو جائے گا تو پھر انسان کیسے گناہ کرے گا. اسی لیے ایک بزرگ نے بہت ہی قیمتی بات کہی. کسی نے ان سے کہا حضرت نصیحت کر دیجئے، اور انہوں نے کتنی گہری بات کہی. کہنے لگے دیکھو، تم اپنی طرف دیکھنے والوں میں اللہ کو سب سے کمتر دیکھنے والا خیال نہ کرو. کیسی زبردست بات کہی. تم اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف دیکھنے والوں میں
سب سے کمتر دیکھنے والا تصور نہ کرو. یعنی اگر تم کو یہ خیال ہو کہ والد دیکھ رہے ہیں گناہ سے رک جاؤ گے. اگر یہ خیال ہو کہ تم کو تمہارے مرشد دیکھ رہے ہیں تم گناہ سے رک جاؤ. لیکن یہ علم تم کو ہے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے اور پھر تم گناہ کر رہے ہو, تو یہ مطلب ہے کہ تم نے اللہ کو سب سے کمتر دیکھنے والا سمجھا. تم نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال نہیں کیا. ما قدر اللہ حق قدری, لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں پہچانی جیسا کہ اللہ کی قدر پہچاننے کا حق تھا. ما لکم لا ترجون للہ وقارا, قرآن سوال کر رہا ہے تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی عظمت اس کے احترام کا خیال نہیں کرتے ہو. لا ترجون للہ وقارا, تم اللہ تعالیٰ کی عظمت, اس کی محبت, اس کے احترام کا خیال نہیں رکھتے ہو. تم کو کیا ہو گیا؟ قرآن سوال قائم کر رہا ہے. جب یہ علم کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے اس یقین تک پہنچ جائے گا کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے, تب انسان گناہ سے بچے گا. صرف علم سے نہیں, یہ علم تو سب کو ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, لیکن جب یہ علم یقین میں بدلے گا, یعنی سادہ علم الیقین ہو جائے گا. اگر تصوف کی اصطلاح میں کہوں کہ یہ علم الیقین بن جائے گا, تب انسان ہر گناہ سے بچنے والا بن جائے گا. یہی چیز ہے کہ تصوف کے انسان کو درجہ بدرجہ اونچائی کی طرف لے جاتا ہے, یہاں تک کہ اس کا علم الیقین بنتا ہے, پھر عین الیقین بن جاتا ہے, یہاں تک کہ انسان اس درجے تک پہنچتا ہے کہ اگر سارے پردے ہٹا کر اس کو غیب کی ساری چیزیں دکھا دی جائیں تب بھی اس کے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی بات نقل کی گئی. حضرت علی نے فرمایا لو کشف الغطاء مزددت یقینا, اگر سارے پردے ہٹا کر مجھ کو غیب دکھا دیا جائے تب بھی میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. یعنی بغیر دیکھے یقین کا جو اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ ہو سکتا ہے وہ مجھ کو حاصل ہے, دیکھنے کے بعد بھی اس میں اضافے کا امکان نہیں. یہ چیز ہے. تو دو حدیثیں پڑھی, ایک میں نیت کی اصلاح ہے اور دوسرے میں عمل کا کمال ہے. دونوں حدیثیں بیان کی اور کہا تصوف کی ابتدا یہ ہے, تصوف کی انتہا یہ ہے. اب جب یہ جواب دیا تو وہ مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی وہ پریشان ہو گئے. اس لیے پریشان ہوئے کہ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ حضرت یہ جواب دیں گے تو میں یہ جواب دوں گا, وہ یہ کہیں گے میں یہ اشکال کروں گا, وہ یہ کہیں گے تو میں یہ جواب دوں گا. جو سوچ کے آئے تھے وہ ساری عمارت دھڑام سے نیچے گر گئی, اس لیے کہ دونوں طرف انہوں نے حدیث بیان کر دی. اب حدیث شریف کے آگے کیا کہہ سکتے تھے, اور جواب بھی کتنا خوبصورت دیا کہ تصوف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات ہے اور تصوف کی انتہا ان تعبد اللہ کانک تراہ ہے. یہ ہے تصوف کی حقیقت.